بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل كان زحوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، میں ذاق تنویر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی اور مطلب ہے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سب پر۔ جیسے کہ کوآرڈینیٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دجال اور میسنیت۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو پہلے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ علم حاصل کرے، آپ کا کوئی ذاتی مفاد تو یہاں پر نہیں ہے، آپ صرف یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اور آسمان کے دو پرندے ہیں، جو پرندے ہیں طوطا، مینا یا جو بھی پرندے آپ لے لو، وہ سارے پرندے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، یہ سارے کیڑے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے پانی میں جو مچھلیاں رہتی ہیں یہ ساری مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے یہاں پر جو آئے ہیں، آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب اس وقت ٹی ویوں کے سامنے، شاپنگ مالوں میں، پارکوں میں اور اسی طریقے سے بے حیا جگہوں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، تو یہی بات سے میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں مبارکبادی دیتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ وہ جو آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ جو موضوع ہے دجال اور میسنیت، دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات تو ہوں گے ہی، کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ اوتھینٹک انفارمیشن ہے، کچھ نان اوتھینٹک انفارمیشن ہے، کچھ معلومات صحیح ہیں، کچھ معلومات غلط ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دجال کے بارے میں ایٹ لیسٹ اتنا تو معلوم ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دجال کے تعلق سے افسانے بھی اور الف لیلوی کہانیاں بھی ہیں، جیسے کہ دجال بہت بڑا ہے، جن ہے، اور وہ باجا بجاتے ہوئے آئے گا، وہ گانا گائے گا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ایسی بہت ساری مس انفارمیشن بھی سوسائٹی میں موجود ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دجال کو سمجھیں اور دجال کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی سمجھیں۔ اور یہ موضوع چننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر، جو حضرات انٹرنیٹ سے واقف ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل انٹرنیٹ پر دی ارائیول سیریز کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بڑی مشہور ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ڈاکومنٹری بنانے والے ہیں یہ شیعہ حضرات ہیں، شیعہ لوگوں نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ باضابطہ انہوں نے ایک ایپیسوڈ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے جو 12ویں امام ہیں، جن کو وہ امام مہدی کہتے ہیں یا پھر امام غائب، امام ضامن جو ان کو کہتے ہیں، اس کو شیعہ طریقوں سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ شیعوں کے جو 12ویں امام ہیں جن کو امام مہدی کہتے ہیں، کیا وہ حقیقت میں امام مہدی ہے یا کوئی اور ہے۔ شیعہ کتابوں کے حوالوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ
امام مہدی نہیں بلکہ دجال ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آگے وہ بتاؤں گا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے یہ موضوع چننے کی کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں ہمیشہ اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے. اتنا بتایا کرتے تھے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ دجال کہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور کبھی بھی نکل سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تب لوگ اس کا ذکر ممبروں سے چھوڑ دیں گے. اور آج آپ دیکھیں بہت کم لوگ دجال کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اور دجال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور گمراہ فرقے جیسا معتزلہ جہمیہ وغیرہ ہے یہ لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑے مفکر ملت تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دجال کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ساری افسانے ہیں، کیونکہ 1400 سال ہو گئے آج تک دجال نکلا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ساری باتیں افسانے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں دجال کے بارے میں بتایا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں سچ ہے. میں سارے سلائیڈز کے ساتھ، فوٹوز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو چلیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہر روز ہم میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یا کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نکولاس سرکوزی میڈیا میں یہ بیان دیتا ہے کہ حجاب کو بین کر دو، حجاب پہ پابندی لگا دو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جارج ڈبلیو بش بڑے بڑے ممالک عراق اور افغانستان پر حملے بول دیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں خود سے ہو رہی ہیں یا پھر کوئی خفیہ گروہ ہے یا کوئی خفیہ تنظیم ہے یا کوئی خفیہ آرگنائزیشن ہے جو یہ ساری چیزیں چلا رہی ہیں؟ دنیا بھر میں جو عریانیت پھیل رہی ہے، ننگا پن پھیل رہا ہے، اور جتنی ننگی پون ویب سائٹس ہیں یہ ساری ویب سائٹس کون چلاتے ہیں؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سلمان خان، شاہ رخ خان، سیف علی خان، ان کے پیچھے سب کون ہے؟ کون ان کو آگے بڑھاتے ہیں؟ یہ جو آپ ٹی وی سیریلز دیکھتے ہو سونی ٹی وی پہ، سٹار پلس پہ، زی ٹی وی پہ، یہ ٹی وی سیریلز کون چلاتے ہیں؟ اور دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کون پیسہ روٹیٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں؟ یہ ساری چیزیں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہے فری میسن. اور ان کا دجال سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ یہ لوگ کیوں دجال کو اتنا مانتے ہیں، کیوں دجال کی اتنی عبادت کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے. تو لہٰذا چلیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں فری میسن کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 104 سے 112 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہنٹ ملتا ہے، ایک سراغ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ گروہ اور خفیہ تحریک کے بارے میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 104 سے 112 میں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر یہ ڈیوٹی ہے، مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، اور میں رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کے آیا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بولے. تو فرعون نے جواب دیا کہ اگر آپ سچ بولتے ہو اور کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے ہو تو بتاؤ، معجزے بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا اور وہ عصا اژدہا بن گیا، ایناکونڈا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایسے نکالا اور وہ ہاتھ چمکنے لگا. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ بتایا تو یہاں پر میں نے بولڈ کیا ہے دا رولنگ سرکل آف فیروز پیپل. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کے کچھ خاص لوگ فرعون سے یہ کہنے لگے کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر لگتے ہیں، یہ بڑے ماہر جادوگر لگتے ہیں جو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ فرعون کے ذہن میں ڈال رہے تھے یہ لوگ. اور پھر وہ بولے کہ ان کو اور ان کے بھائی کو یہاں سے نکالو اور شہر بھر میں لوگوں کو بھیجو، اپنے سپاہیوں کو بھیجو اور ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بولو. تو یہ آیت میں سورہ اعراف کی ایک ہنٹ ملتا ہم کو کہ فرعون کے پیچھے بھی کوئی تھے، فرعون کی ذہن سازی کرنے والے بھی کوئی تھے، فرعون کو مشورے دیتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ جو گروہ ہے آج بھی چلتا آ رہا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے
جو ساری حکومتیں چلاتا ہے. جتنے گورنمنٹس آج چل رہے ہیں یہ ساری حکومتیں یہی گروہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ ہے کیا اور ان کے کیا کیا نام ہیں. ان کو فری میسن کہا جاتا ہے, جس کو اردو میں میسنیت بھی کہتے ہیں. یہ حقیقت میں نام بنا ہے فرینچ لفظ سے, جس کا معنی ہے پیری میسن, یہودی بھائی. تو ان کے تاریخ میں کئی نام رہ چکے ہیں. ان کو نائٹ ٹیمپلر بھی کہا جاتا ہے, ان کو الومناٹی بھی کہا جاتا ہے. یہ نام آپ یاد رکھو, الومناٹی آپ یاد رکھو, آگے کے سلائیڈز میں بتاؤں گا, ایک شاکنگ چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ. الومناٹی نام آپ یاد رکھو. اور ان کو بلڈربرگ گروپ بھی کہا جاتا ہے, ان کو بلیک نوبلٹی بھی کہا جاتا ہے, ان کو جیزوئٹس بھی کہا جاتا ہے, ان کو جیکوبنس بھی کہا جاتا ہے. ان کے مختلف نام ہیں, مگر یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں, یہ ساری تنظیمیں جو ہیں, یہ فری میسن پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ زمانے سے ہے, بہت زمانے سے ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلیبیوں نے جنگ کی, کروسیڈرز صلیبی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جو تھے وہ عیسائی تھے, وہ عیسائی تھے, مگر وہ یہودی یا نائٹ ٹیمپلر جو تھے وہ عیسائیوں کا لبادہ پہن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے لڑ رہے تھے. اور آج بھی بیت المقدس جیروسلم انہی کے ہاتھوں میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے کٹر دشمنی کون کرتے ہیں؟ یہودی اور مشرک. مگر جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, نصارہ جو ہیں, وہ مسلمانوں کے خاص ہیں, مسلمانوں کے دوست ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں, دشمن تو یہودی ہے. مگر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی وہ عیسائیوں سے ہوئی, یہودیوں سے نہیں ہوئی. تو یہودی کیا کرتے تھے؟ پیچھے بیٹھ کر دوسروں کے لبادے پہن کر مسلمانوں سے لڑتے تھے. تو یہی وہ آرگنائزیشنز تھی جو مسلمانوں سے جبھی بھی لڑتی تھی اور آج بھی لڑ رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری تنظیمیں جو ہیں, یہ ساری تنظیمیں ایک آنکھ والے معبود کی عبادت کرتی ہیں, ایک آنکھ والے معبود کی عبادت کرتی ہیں, ایک آنکھ والے معبود کی پوجا کرتی ہیں, اور اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں, اور اس کے آنے کے لیے ان لوگوں نے ساری تیاریاں کر رکھی ہیں اور سارے انتظامات کر رکھے ہیں. یہ آگے دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو معبود ہے دجال, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تفصیلی طور پر کہ یہ کیسے دکھتا ہے, کیا کیا اس کے فتنے ہوں گے, وہ کیا کیا کرے گا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتلا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ان کا معبود کیا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. مگر میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے دل میں کوئی ہیبت یا ڈر ڈالوں کہ فری میسن بڑے ڈینجر لوگ ہیں, بڑے خطرناک لوگ ہیں, مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے دل میں ہیبت ڈالوں, کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت ڈالنا بھی کفر ہے, گناہ ہے بہت بڑا, جو میں ہرگز کرنا نہیں چاہتا. البتہ میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کی سازشوں سے ہم کو کیسے بچ کے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا جو مکر ہے, شیطان کا جو جال ہے وہ ایک دم بدبدا ہے, ہلکا ہے, زیادہ ہیوی نہیں ہے, مگر اس سے واقف رہنا بھی ہم کو بہت ضروری ہے. تو اگر ہم قرآن دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسیح عیسیٰ ابن مریم. اور دجال کا جب ذکر ہوا ہے احادیث میں تو کیا ہوا ذکر؟ مسیح الدجال. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ مسیح یہ لفظ بنا ہے مسا سے, مسا مطلب ایسا مسا کرنا. وضو کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسا کرتے ہیں, ساکس پہ مسا کرتے ہیں. تو مسا کرنا مطلب رگڑنا ہلکا سا. تو بنی اسرائیل میں ایک رواج تھا, ایک ان کے پاس رسم تھی کہ وہ لوگ جب اپنا بادشاہ کسی کو چنتے تو زیتون کا تیل لے کے سر پہ مسا کرتے ایسے, اور بولتے کہ یہ آج سے ہمارا بادشاہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ مسا کرتے تھے. کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام مسا کرتے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا. اب مسیح دجال کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, یہ حدیث ہے مسلم شریف کی اور حدیث نمبر ہے 5221, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا.
ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو ایک آنکھ ہوگی وہ ممسو ہوگی، ممسو مطلب سپاٹ، مس کی ہوئی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس لیے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دو مسیحا ہے، ایک سچے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جھوٹا مسیح، مسیح دجال، اور جھوٹے مسیح کا خاتمہ سچے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے مسیح دجال کو مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ سپاٹ ہوگی۔ اب دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال جو یہ لفظ بنا ہے دجلہ سے بنا ہے۔ دجلہ مطلب لوگوں کو کنفیوز کرنا، ایک کہہ کر ایک اور چیز بتانا، اس چیز کو بولتے ہیں دجلہ، اس عمل کو بولتے ہیں دجلہ۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کے پاس اگر کوئی اونٹ ہوتا اور اونٹ کو کوئی بیماری ہوتی تو بیچنے والا کیا کرتا، اس کے جہاں پر بھی بیماری ہوتی کوئی کیمیکل بنا کے اس کے اوپر چھپا دیتا وہ بیماری کو، اور سامنے والے کو بیوقوف بناتا۔ تو یہ جو بیوقوف بنانے والا عمل تھا، بیوقوف بنانے والی جو حرکت تھی، اس کو کہتے ہیں دجلہ۔ تو دجال کیا کرے گا، وہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتائے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دجال کا حلیہ کیسے ہوگا، دجال کیسے دکھے گا، دجال کے کیا کیا فتنے ہوں گے، اور دجال کی آنکھ کیسے ہوگی، دجال کی پیشانی کیسے ہوگی، دجال کی چھاتی کیسی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بتائے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کو لے کر گمراہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے ٹی وی دجال ہے، کمپیوٹر دجال ہے، دجال جن ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں بھی لوگوں میں عام ہے۔ دجال ٹی وی نہیں ہے، دجال نہ کمپیوٹر ہے، دجال باضابطہ انسان ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز دجال کے بارے میں بتائی ہے۔ دجال کا جو رنگ ہوگا وہ ایک دم گورا ہوگا، لال گورا، گوروں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز رہتے ہیں نا، تو دجال کا جو رنگ ہوگا ایک دم لال گورا ہوگا، وائٹ، انگریزوں کے جیسا۔ اور دجال ناٹا ہوگا، گڈھا ہوگا۔ ہم کیا سنے اب تک، دجال جو ہے بڑا رہتا، شیطان کے جیسا آتا باجا بجاتے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دجال ناٹا ہوگا، گڈھا ہوگا، اور دجال کے گھنگرالے بال ہوں گے۔ کیسے بال ہوں گے؟ گھنگرالے بال، گورا، ناٹا، گھنگرالے بال۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال کا جو سر ہوگا پیچھے سے وہ سانپ کے پھن کے جیسا رہے گا، اور اس کی جو پیشانی ہوگی وہ کافی بڑی ہوگی، بڑی پیشانی والا، اور اس کی جو چھاتی ہوگی وہ کافی چوڑی ہوگی، ویل بلٹ، اور اس کے جو پیر ہوں گے وہ مرغی کی طرح ہلکے سے مڑے ہوئے ہوں گے، ہلکے سے جیسا مڑے ہوئے رہتے پیر، اور اس کی جو پیٹھ ہوگی ہلکی سے ایسا نکلی ہوئی ہوگی، اور وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دجال مطلب دو ایک ہی بیچ میں آنکھ رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باضابطہ دو آنکھ ہوں گے جس میں سے اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، مطلب دائیں آنکھ کا وہ کانا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وہ جو دائیں آنکھ ہے وہ پھٹے ہوئے انگور کی طرح رہے گی، لٹکتے ہوئے انگور کی طرح، اور اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافارا، کافر۔ اور کوئی بھی مومن بندہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، یہ جو الفاظ ہوں گے کافارا وہ آرام سے پڑھ پائے گا۔ پھر سے میں بتاتا ہوں آپ کو، گورا اس کا رنگ ہوگا، ہائٹ اس کی ایک دم کم ہوگی، گڈھا ہوگا وہ، اس کے گھنگرالے بال ہوں گے، بڑی پیشانی ہوگی، چوڑی چھاتی ہوگی، پیر تھوڑا سا مڑے ہوئے ہوں گے، پیٹھ تھوڑی سی نکلی ہوگی، اور دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اور پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، کافر۔ یہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی نوٹ کر رہے ہیں یہاں پر تو میں حدیثوں کے حوالے بھی آپ کو بتلا دوں۔ بخاری کی حدیث ہے 6508، اور ابو داؤد کی حدیث ہے 3763، اور مسند احمد کی حدیث ہے 7564، اور بخاری کی حدیث ہے 6598، اور مسلم کی حدیث ہے 5219۔ تو ان جگہوں پر یہ ساری تفصیلات موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ اسرائیل کا ایک ایروپلین ہے، ملٹری ایروپلین، ڈیفنس کا، وہ ایروپلین کا نام ہے KF-IR پلین۔ میں آپ کو تصویر بتاتا ہوں۔
یہ اسرائیل کا ایروپلین ہے، یہاں پر لکھا ہے KFIR ایروپلین، اور یہاں پر ایک آنکھ اتری ہوئی ہے۔ جو حضرات انٹرنیٹ سے واقف ہیں انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں KFIR پلین آف اسرائیل، آپ کو یہ جانکاری حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی اسرائیل کا ملٹری ایروپلین ہے، یہاں پر ایک آنکھ اتری ہوئی ہے اور یہاں پر KFIR لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، کوئی بھی مسلمان بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو آرام سے پڑھ پائے گا۔ آج اسرائیل کے ایروپلینوں پہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہیں بات ختم نہیں ہے، باضابطہ ٹی شرٹیں بک رہی ہیں، کافر ٹی شرٹ۔ Zazzle.com پہ جائیے، سرچ کریے میجر لیگ کافر ٹی شرٹ، $27.85 میں یہ موجود ہے، کافر میجر لیگ کافر ٹی شرٹ، مردوں اور عورتوں کے لیے۔ یہ جو لڑکی ہے یہ امریکہ کی کوئی سپاہی ہے، ملٹری آرمی کی لڑکی ہے، اور باضابطہ وہ ٹی شرٹ پہنی ہے انفیڈل کافر ٹی شرٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہے، باضابطہ یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، باضابطہ یہ لوگ پھیلاتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے انفیڈلز یونائٹڈ، کفار متحد ہو گئے ہیں، اس نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پر باضابطہ یہ لوگ تحریکیں چلاتے ہیں کہ ہاں ہم کافر ہیں، ہم ہیں، مطلب سینہ ٹھوک کے وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، اور ہم ایک آنکھ والے معبود کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ چلیے آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ بالکل صحیح۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5228۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے۔ باضابطہ ایک بڑا واقعہ ہے، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، اور دجال کے بارے میں پورا واقعہ بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے کو کنفرم کیے۔ اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اور صحابیات کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہو میں نے آپ لوگوں کو یہاں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمیم الداری ہیں، یہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ دجال کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتا رہا تھا یہ کچھ مزید معلومات لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 30 لوگ، کتنے 30 پیپل، 30 لوگ بنو لقم اور بنو جخم قبیلے کے کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ کشتی سمندر میں 1 مہینے تک الٹ پلٹ ہوتی گئی، اور آخر میں 1 مہینے کے بعد ایک آئیلینڈ پہ، ایک ٹاپو، ایک جزیرے پہ جا کے رک گئی۔ یہ 30 لوگ وہ جزیرے پہ اترے، یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھاری بھرکم شخص بڑے بڑے بالوں والا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈر گئے، اور اس زمانے میں دور جاہلیت میں جب بھی کسی سے ڈرتے تو پہلے لعنت بھیجتے تھے، تو وہ لوگ دیکھتے ہی بولے لعنت ہے تجھ پہ جو کوئی بھی تو ہے۔ تو وہ بندہ بولا پہلے تم لوگ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے سارا واقعہ بتایا، ہم لوگ ایسے ایسے آئے، کشتی میں 1 مہینے تک پھرتے گئے، 1 مہینے کے بعد کشتی یہاں پہ آ کے رکی۔ تو بندے نے بولا کہ میرا نام الجسسہ ہے، جسسہ مطلب جاسوس، میرا نام الجسسہ ہے، اندر جاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہے جو تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر گئے دیکھنے کے لیے کون ہے، اندر جا کے دیکھے کہ ایک بھاری بھرکم شخص، اس کے 2 ہاتھ گردن پہ بندھے ہوئے ہیں اس طریقے سے، اور اس کے 2 پیر آپس میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے اندر بیٹھا ہوا ہے غار میں۔ یہ 30 لوگ اندر گئے، پھر ڈر گئے، ڈر کے بولے لعنت ہے تجھ پہ جو کوئی بھی تو ہے۔ تو وہ بندہ بولا پہلے تم لوگ بتاؤ تم کون ہو؟ پھر پورا واقعہ بتائے، الجسسہ سے ملنے تک کا، کہ ہم لوگ آئے، پھر جسسہ ملا، جسسہ بولا اندر جاؤ، سارا واقعہ بتائے۔ تو وہ جو بندہ تھا زنجیروں میں جھگڑا ہوا، وہ بندہ بولا کہ کیا بیسنا کے درختوں پہ پھل ہے؟ بیسنا کے درختوں پہ، جھاڑوں پہ پھل ہے؟
تو یہ لوگ بولے ہاں ہیں. تو بولا جلدی ختم ہو جائیں گے. پھر بولا کیا تبریا کی ندی میں پانی ہے؟ تو بولا ہاں ہے. تو بولا جلدی وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر بولا زغار کے چشمے میں پانی ہے اور کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے بولا ہاں ہے، زغار کے چشمے میں پانی ہے، لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو اس نے بولا جلدی وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر بولا اچھا امی نبی کے بارے میں بتاؤ، کوئی امی نبی آئے یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے بولا ہاں ایک نبی آئے ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پوچھا کہاں ہے وہ بھی؟ بولے مکے سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کرے. اچھا عربوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بولے عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی. اچھا کون جیتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتے. اچھا اب عرب کیا کرے؟ عرب اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. تو بولا ہاں بہتر تھا عرب اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے. اب میں میرے بارے میں بتاتا ہوں، میرا نام دجال ہے اور میں جلد ہی نکلنے والا ہوں، اور میں پوری دنیا کا سفر کروں گا سوائے 2 جگہوں کو چھوڑ کے، مکہ اور مدینہ. اور میں مدینے میں جیسے جانے کی کوشش کروں گا، مدینے کے ہر راستے پہ 2 فرشتے تلوار لے کے ٹھہریں گے، اندر آنے نہیں دیں گے، اور میں پوری دنیا کا سفر کروں گا. یہ کہا، اور یہ جو 30 لوگ تھے یہ واپس کشتی میں آئے، اور ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. تو پھر وہ آئے اور الحمدللہ پورے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کلمہ پڑھ لیے. اور جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے تو منبر پر 3 بار مار کے بولے کہ دجال طیبہ میں نہیں آ سکتا، طیبہ میں نہیں آ سکتا، طیبہ میں نہیں آ سکتا، مدینے میں نہیں آ سکتا دجال. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کر کے بولے دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. اب واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کوئی مبالغہ آرائی نہیں کریں گے. ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق میں جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل ہے. برمودا ٹرائنگل ایک سمندری علاقہ ہے، ساؤتھ امریکہ کے پاس نیچے آتا ہے، ٹرائنگل بنتا ہے. آج تک کوئی کشتی وہاں نہیں جا سکی، آج تک کوئی پلین وہاں نہیں جا سکا، آج تک کوئی انسان وہاں نہیں جا سکا. اور باضابطہ سیٹلائٹ سے اس کی فوٹو لینے کی کوشش کی تو ایک کالا دھبا آ جاتا ہے. جو حضرات انٹرنیٹ سے واقف ہے وہ جا کر دیکھیں، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آپ لوگ اسٹڈی کریں. برمودا ٹرائنگل کو بلیک ہول آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے، کون ہے، کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ دجال وہیں پہ قید ہے، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے دجال وہاں پہ قید ہو، کس کو پتا. اور یہ جو جاسوسا تھا یہ دجال کا جاسوس تھا. تو اس حدیث سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چل رہا ہے وہ دجال کو پوری انفارمیشن پہنچ رہی ہے. اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ تبریا کی ندی کے بارے میں بتاؤ، بیسنا کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا نہیں آئے، اور عربوں نے کیا کیا، اب وہ کہاں ہیں، مدینے میں، مکہ میں. یہ ساری چیزیں اس نے کیوں پوچھی؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دجال کے جاسوس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ باتیں وہ لوگ دجال کو جا کے پہنچاتے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دجال کے فتنے کیا کیا ہیں. دجال کے بڑے بڑے بھیانک فتنے ہوں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 5223. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس 2 ندیاں ہوں گی. 2 ندیاں ہوں گی. ایک ندی ٹھنڈے پانی کی اور دوسری ندی بھڑکتے ہوئے آگ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے وہ 2 ندیاں دیکھ لو، مسلمانوں کو بولے کہ تم میں سے جب وہ 2 ندیوں کو دیکھ لو تو بھڑکتے ہوئے آگ کی ندی کے پاس جاؤ، آنکھ بند کرو اور پانی پی لو. وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے جنت ہوگی، جنت کی نہر ہوگی. تو ایسے ایسے فتنے دجال کھڑا کرے گا، جو سچ ہوگا اس کو جھوٹ بتائے گا، جھوٹ کو سچ بتائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4067، کہ دجال ایک بدو کے پاس جائے گا اور بدو کو جا کے بولے گا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بدو بولے گا کہ میں نہیں مانتا کہ تم میرے رب ہو. تو دجال بولے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم یہ مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بدو بولے گا ہاں میں مان لوں گا اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر دو. تو دجال کے پاس 2 جنات ہوں گے دجال کے پاس، اور جن و شیاطین ایسی چیزوں کو بہت مدد کرتے ہیں. شکیل بھائی یہاں پہ موجود ہے، یہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں کہ جن اور شیاطین کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو 2 جن ہوں گے، وہ 2 جن اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ کے بولیں گے بیٹا یہ تمہارا رب ہے مان لو، اور بدو مان جائے گا. اتنے بڑے بڑے فتنے وہ کھڑا کرے گا. اور آپ کو ایک بات جان کر بڑا تعجب ہوگا، ڈاکٹر بلال فلپس جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں
سعودی عرب جیسے ملک میں جو بدو رہتے ہیں، بدو کون ہیں؟ ایک دم صحراؤں میں، ریگستانوں میں رہتے ہیں، ان کا شہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون حکمراں ہے کون نہیں ہے، کچھ ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. تو ایسے بدو آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں پر بلا کلف جا کے ان کو بولے سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا. ایسے بھی ہے سعودی عرب جیسے ملک میں. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ دجال بدو کے پاس جائے گا، اس کو الو بنائے گا، بدو مان جائے گا، یہ ساری چیزیں حق ہے، سچ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث سے، حدیث نمبر ہے 6599. بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال مدینے تک جائے گا، مدینے کے اندر نہیں جائے گا، مدینے تک جائے گا، اور مدینے کے باہر وہ ٹھہرے گا، اور ایک اچھا خاصا مسلمان بندہ، مومن بندہ، ہٹا کٹا ہینڈسم بندہ باہر نکلے گا مدینے کے. وہ دجال کے سامنے ٹھہرے گا، دجال اس کے سامنے ٹھہرے گا. دجال بولے گا کیا تم مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ وہ بندہ بولے گا میں ہرگز نہیں مانتا تم میرے رب ہو. تو وہ دجال تلوار نکالے گا، پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. اور دجال کے جو ماننے والے ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے رب نے کیا کارنامہ کر دیا. پھر دجال دونوں کو حکم دے گا جڑ جاؤ، 2 ٹکڑے جڑ جائیں گے. پھر وہ بندہ واپس زندگی میں آ جائے گا. پھر دجال اس کو بولے گا کیا تم اب مانتے ہو، میں نے تم کو مارا پھر سے زندہ کیا، کیا تم اب مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ بندہ بولے گا اب تو میرے کو پکا یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا. پھر دجال اس کو واپس مارنے کی کوشش کرے گا، مار نہیں پائے گا. پھر وہ بندہ واپس مدینے میں چلا جائے گا. تو اتنے بڑے بھینکر فتنے وہ بنائے گا لوگوں کے سامنے کہ مارے گا پھر زندہ کرے گا. اور آج بھی ایسے بہت سارے شبڑے باز موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مرغی کو مار دیتے ہیں پھر سے زندہ کرتے ہیں، مرغی کے سر میں چاقو گھسا دیتے ہیں پھر سے زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری ہاتھ کی کلا بازیاں ہوتی ہیں. تو دجال بھی اسی طریقے کا کچھ کرے گا جس سے وہ لوگوں کو الو بنائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5228، کہ دجال جب آئے گا تو وہ 40 دن حکومت کرے گا. کتنے دن؟ 40 دن. اور ایک دن 1 سال کے جیسا ہوگا، اور دوسرا دن، پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور چوتھے دن سے عام دن ہوں گے. تو ایک موٹا حساب لگا لو آپ، تو 440 دن بنتے ہیں. 440 دن وہ غالباً اس دنیا میں حکومت کرے گا. اور جتنے دن وہ حکومت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بادلوں کے جیسا اڑے گا، تیز. اس ٹائم پر جب صحابہ یہ حدیث سنے تو سمعنا واطعنا مان لیے، مگر کچھ کرٹکس تھے، اعتراض کرے ایسا کیسا ہو سکتا، دجال کیسا اڑ سکتا ہوا میں. وہ چیزیں آج ثابت ہیں، لوگ آرام سے ایروپلین میں سفر کرتے ہیں، بادلوں سے بھی تیز. تو ہو سکتا ہے واللہ عالم وہ اسی چیزوں کا استعمال کرتا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جگہ جائے گا، ایک قوم کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا کیا تم مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ بولیں گے ہاں ہم مانتے ہیں تم ہمارے رب ہو. تو دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسے، بارش برسے گی. زمین کو بولے گا کھیتی ہوگا، کھیتی اگے گی. پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا، جا کے بولے گا کیا تم مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ وہ بولیں گے ہم ہرگز نہیں مانتے تم ہمارے رب ہو. وہاں پہ قحط سالی، بھوک مری، اور اسی طریقے سے کھانے کی قلت، پینے کی قلت، لوگ مر جائیں گے ایسے. اور آج بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں آج نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اور دجال کے جو ماننے والے جو میسن ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں یہ چیزیں. جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ہر فیسلٹی دیتے ہیں، اور جو ان کے خلاف جاتے ہیں ان کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ دجال جب چلے گا تو اس کے پیچھے خزانے چلیں گے، دنیا بھر کے جو خزانے ہوں گے وہ نکل کے اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے. تو اتنے بھیانک بھیانک فتنے دجال کھڑا کرے گا. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فتنوں سے محفوظ رکھے. چلیے ایک سوال اور آپ کے لیے ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کہاں سے نکلے گا؟ کوئی گیس کریں، دجال کہاں سے نکلے گا؟ جی ایران صحیح ہے. جی ٹیمپل آف سولومن، جی وہاں پر وہ جائے گا. آپ ٹیمپل آف سولومن ایک حد تک صحیح ہے، مگر نکلے گا کہاں سے؟ جو حدیثوں میں ذکر ہوا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں ایران، بالکل صحیح، اصفہان سے نکلے گا. دجال اصفہان سے نکلے گا. باضابطہ اس پر احادیث موجود ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2163 2163، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال خراسان سے نکلے گا.
اور یہ جو خراساں ہے یہ یمن اور سیریا کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہ خراساں میں آتا ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 12865، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان کے یہودیوں میں سے نکلے گا، اور 70,000، ایک دو نہیں، 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. ایک دو نہیں، 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. اصفہان کے یہودی شال پہنے ہوں گے جو دجال کے ساتھ ہوں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں اصفہان کہاں ہے. دجال اصفہان سے تو آئے گا، 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، تو اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں ہے. اصفہان ایران میں ہے. یہ ایران کا نقشہ ہے، ایران کا میپ ہے، اور یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اصفہان ہے. یہ جیسا اپنا مدھیہ پردیش ہے انڈیا میں، ایک دم بیچ میں، اس طریقے سے اصفہان ہے. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ ویکیپیڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصفہان میں جتنے ایران کے نیوکلیئر ویپنس ہیں پورے اصفہان میں. ایران کی پوری ملٹری اصفہان سے تیار ہوتی ہے. اصفہان ایسا کوئی معمولی اسٹیٹ نہیں ہے ایران کا. ہم روز دیکھتے ہیں نا ایران کے پاس پرمانو ہتھیار ہے، نیوکلیئر ویپن ہے، یہ ساری چیزیں اصفہان میں موجود ہیں، پورے پلانٹس اصفہان میں موجود ہیں. اور آج بھی اصفہان میں 30 سے 40,000 یہودی ہیں، وہاں پہ ہے، اب موجود ہے یہودی اصفہان میں. اور ان یہودیوں سے کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ لڑ رہے ہو اسرائیل کے لیے، تو جا کے اسرائیل میں کیوں نہیں بس جاتے؟ تو وہ یہودیوں نے کہا کہ اصفہان ہمارے آبا و اجداد کی جگہ ہے. باضابطہ ان کا یہ ایمان ہے کہ ان کا جو مسیحا ہے اصفہان سے نکلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصفہان کے یہودیوں میں سے دجال نکلے گا، اصفہان کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. ابھی ہم اگر موٹے ذہن سے سوچے تو ایران مسلمان ملک ہے، ابھی ہم سمجھتے ہیں ایران مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے. ہم کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا میں جو دکھتا ہے وہ حقیقت میں ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ فوٹو دیکھیں آپ، یہ کون ہے لیفٹ میں بندہ؟ یہ آیت اللہ خاتمی ہے، آیت اللہ خاتمی، ایرانین پریزیڈنٹ. اور یہ جو داڑھی والا بندہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اصفہانی یہودی ہے، ایرانی یہودی ہے. اور ایران میں باضابطہ یہودیوں کے ایم پی اور ایم ایل اے ہے، جیسا کہ انڈیا ہے، پورا مطلب ڈومینیٹڈ ہندو کنٹری ہے، مگر یہاں پر آبادی مسلمانوں کی بھی ہے. تو ان کی آواز اٹھانے کے لیے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کچھ مسلمان ایم پی اور ایم ایل اے رہتے ہیں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ایران میں یہودی ایم پی اور ایم ایل اے ہیں یہودی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، مطلب وہ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو ضروری نہیں ہے جو چیز وہ نہ بتانا چاہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ جو یہودی ربائی آپ دیکھ رہے ہو بڑی داڑھی والا، اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ یہودی جو ہوتے ہیں وہ ایک دم کلین شیو ہوتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، یہودی کلین شیو نہیں ہوتے. یہودیوں کے پاس داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے ان کے پاس. اور یہودی لوگ ختنہ بھی کرتے ہیں. اور آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں جوس ان ایران، آپ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو باضابطہ ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہودیوں کی عورتیں اسکارف بھی پہنتی ہیں. ان کے پاس ضروری ہے ختنہ کرنا، داڑھی رکھنا، اسکارف پہننا. اور ہمارے پاس ایک رسم چلتی ہے ختنہ کے بعد دعوت کرتے ہیں، جو حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. آپ جان کر تعجب کرو گے کہ یہ یہودی کرتے ہیں. آپ دیکھو یوٹیوب پہ جا کر آپ سرچ کرو کہ جوس ان ایران، باضابطہ ان کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، ختنہ کرنے پہ وہ لوگ دعوت کرتے ہیں، یہ یہودی کرتے ہیں. اور یہ ایران سے ہی تو ہندوستان میں مطلب غالباً خیبر پاس سے ہوتے ہوئے آرینز آئے تھے، کہ آج بھی ایران میں یہودی رہتے اور بستے ہیں. اور ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں اور وہ عربی بھی بات کرتے ہیں. اگر وہ اندازہ لگاؤ، اگر وہ سر پر ٹوپی لگا کر بڑا جبہ پہن کے کہیں بھی آ جائیں اور بولیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جو ہوگا آرام سے گمراہ ہو جائے گا. اور یہ لوگ پہلے کرتے تھے ایسا اور آج بھی کرتے ہیں. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا، اور اس نے مسلمانوں کو گمراہ کیا. اور جب ایران پہ مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا اب چلنے والا نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کیے؟ مسلمان بن گئے اور اندر سے کام کرتے گئے. اور آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں ایسا.
یہ دیکھیں فوٹو آپ، یہ سارے شیعہ علماء ہیں، اور یہ جو کالی ٹوپی لگایا ہوا بڑی داڑھی والا بندہ جو ہے یہ یہودی ربائی ہے، ایرانی یہودی. یہ پورے شیعہ علماء موجود ہیں، اور یہ بیچ میں جو بلیک ہیٹ لگا کر بڑی داڑھی والا بندہ ہے یہ یہودی ربائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ وہ بعض اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں گھستی نہیں ہیں، مگر وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہیں. آپ لوگ بتائیں یہ کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھنے پر؟ یہ مسجد لگ رہی ہے. یہ تاریخی نہ تو مسجد ہے نہ تو درگاہ ہے. باضابطہ یہاں پر یہودیوں کے علماء مدفون ہیں، اور یہاں پر یہودی جا کے تبرک حاصل کرتے ہیں. ایران میں ہے یہ کیا لگ رہا ہے؟ مسجد. یہ ڈینیل اور سوزا یہودی ربائس تھے، یہودی علماء تھے، ان کی قبر پر یہ گنبد بنائی گئی، اور لوگ آج بھی وہاں جاتے ہیں. استر اور مردکائی یہ بھی دو یہودی ربائس تھے، ان کی خبریں یہ ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوقات میں کیا بار بار ریپیٹ کر رہے تھے؟ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لعنت ہے یہودیوں اور نصرانیوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بناتے ہیں. وہ سچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچ کر ہی بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں آج بھی موجود ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قبر پر کرامتیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے یہ بات عام کری کہ فلاں جگہ جاؤ کرامت ہوتی ہے. تو ایک صاحب کے پاس اونٹ تھا، اونٹ پیشاب نہیں کر رہا تھا، تو صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہیں اونٹ بیمار تو نہیں ہو گیا. تو کسی نے ان کو کہا وہاں لے جاؤ کرامت ہو جاتی. تو وہاں پہ لے گئے اور اونٹ پیشاب کر دیا. تو بڑی بات مشہور ہو گئی. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات آئی. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سن کے بولے کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ پہلے کرسچن عیسائی رہا کرتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ مسلمان رہتے تھے. تو وہ لوگ بولے نا پھر کرامت کیسا ہوئی؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گئے وہاں پہ باضابطہ جا کے دیکھ کے بولے نہیں یہ تو پکا عیسائی کی خبر ہے، پھر کرامت کیسے ہوئی؟ تو بولے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب انسان اور جن کو چھوڑ کے سب کو نظر آتا ہے. جب وہ اونٹ کو لے گئے، اونٹ قبر کا عذاب دیکھا اور بیچارہ پیشاب کر دیا، اور یہ بیچارے سمجھ گئے کرامت ہو گئی. تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں. یہ کیا ہے؟ خبریں. یہ میں جب سے آپ کو اوپر کے فوٹوز بتا رہا تھا، یہ اندر کے فوٹوز ہیں. یہ انہی کی خبریں ہیں. یہاں پر عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں لکھا ہوا ہے. توریت کی کچھ چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اگر ہم یہ نکال دیں عربی میں یا اردو میں کچھ لگا دیں تو ایک بھولا بھالا معصوم مسلمان دھوکہ کھا جائے گا. وہ سمجھے گا کہ کوئی بہت بڑے ولی اللہ یہاں پر رہا کرتے تھے. یہ دیکھیں ایرانین جوئش کونسل، ایرانی یہودی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہاں پر امام خمینی کی تصویر لٹکی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ 70,000 ایرانی یہودی شال پہنے ہوں گے، یہ ایرانی یہودی ہے جو شال پہنا ہوا ہے، اور ان کے پاس باضابطہ یہ مذہبی لباس ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کہ جو شیعوں میں 12ویں امام ہیں جن کو امام غائب، امام ضامن اور امام ضامن جو مانتے ہیں وہ شیعوں سے آیا ہے. امام ضامن، امام مہدی جن کو وہ کہتے ہیں. تو یہ امام مہدی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، اور وہ مکے میں ان کو خلافت ملے گی. اور ان کے والد صاحب کا نام ہوگا عبداللہ، اور ان کے والدہ کا نام ہوگا آمینہ، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بھی بتائی ہیں تاکہ لوگ مہدی علیہ السلام، مہدی ہدان اللہ بہ کو لے کر گمراہ نہ ہو. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں امام مہدی کا جو ذکر آتا ہے وہ بڑا عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ شیعہ کتاب ہے جس کا نام ہے الغیبہ النومی، اور صفحہ نمبر ہے 326. یہاں پر لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ سے دعا کریں گے. امام مہدی مدینے میں آئیں گے، مکے میں خلافت ملے گی، عربی میں بات کریں گے،
عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے وہ کیوں بات کریں گے؟ تو یہاں پہ ان کے پاس لکھا ہے کہ امام مہدی عبرانی زبان میں، ہیبرو زبان میں بات کریں گے، اور یہ باضابطہ الغیبہ النومی صفحہ نمبر 326 پہ لکھا ہے، اور الارشاد المفید الطوسی اور صفحہ نمبر 402 میں یہ لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ کوفہ میں آئیں گے اور ان کے ساتھ 27 یہودی رہیں گے۔ امام مہدی کے ساتھ 27 یہودی کیوں رہیں گے؟ 27 یہودی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلا کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ کا وہ ساتھ دیں گے، ایسے کیسے؟ 27 یہودی امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور 7 اصحاب کہف ہوں گے، یوشع بن نون ہوں گے، سلیمان ہوں گے، ابو دجانہ انصاری، مقداد، ملک استور، یہ سب امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ اور شیعوں میں اور یہودیوں میں کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں امام مہدی کو لے کر اور دجال کو لے کر، ان کے مسیحا کو لے کر۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب ان کا مسیحا دجال آئے گا تو ساری دنیا سے یہودی یروشلم میں جمع ہو جائیں گے، اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو ساری دنیا سے شیعہ کوفے میں جمع ہو جائیں گے۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا، ان کا مسیحا آئے گا، تو وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا، مردہ یہودیوں کو، وہ سب دجال سے مل جائیں گے۔ اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو وہ سارے مردہ شیعوں کو زندہ کریں گے اور سب امام مہدی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا، ان کا مسیحا آئے گا، تو یہودیوں کے دشمنوں کو سزا دے گا۔ اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اٹھا کر نعوذ باللہ وہ سزا دیں گے۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہودیوں پر ظلم کیا ان سب کو سزا دے گا ان کا مسیحا۔ اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے شیعوں کو ستایا ہے، تڑپایا ہے، ان سب کا بدلہ امام مہدی لیں گے۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو 1/3 دنیا کی آبادی کو ختم کر دے گا۔ اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو وہ 1/3 دنیا کی پاپولیشن کو ختم کر دیں گے۔ یہ ساری کتابیں موجود ہیں، انشاءاللہ اگر کوئی چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیے، میں انشاءاللہ ساری کتابوں کے حوالے دوں گا، شیعہ کتابوں کے حوالے جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ چیز جو آپ بھی جانتے ہیں، یہودیوں میں ہمسہ بڑا مشہور ہے۔ ہمسہ مطلب پنجہ، جس کو وہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بہن تھے ان کا ہاتھ مانتے ہیں، اور وہ اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، گھروں کے باہر لٹکاتے ہیں، دکان میں برکت کے لیے لگاتے ہیں یہودی، اور مسلمان اس کو ہمسہ کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ہمسہ ہے جو گلے میں وہ لوگ لٹکاتے ہیں، دکانوں میں بھی لگاتے ہیں، اور یہ ان کا ہمسہ ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سمجھتے ہیں اور وہ مریم علیہ السلام کا، روٹ ایک ہی ہے، عبداللہ ابن سبا۔ اب آپ بتائیں کہ دجال کہاں کہاں نہیں جا سکتا؟ دجال پوری دنیا میں تو جائے گا، اور ابھی میں نے جیسے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتا، اور 2 مسجدیں ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور حدیث نمبر ہے 22,572 22,572، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال 4 جگہ نہیں جا سکتا: مسجد حرام، مسجد نبوی، اور سینائی کی مسجد، اور مسجد اقصی۔ 4 مسجدوں کے اندر نہیں جا سکتا دجال۔ اور دجال سے کیسے بچا جائے، دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جب سنو تو مکہ یا مدینہ چلے جاؤ، مکہ یا مدینہ ہجرت کر دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، کچھ علماء کہتے ہیں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہاں سے جو شروع ہوتی ہے پہلی 10 آیتیں۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، تو یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جب سنو تو بھاگ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اپنا ایمان پرکھنے کے لیے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں دیکھ لیں گے، جا کے ٹیسٹ تو کریں گے کیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دجال کو جا کے کبھی ٹیسٹ مت کرو، کبھی اس کے قریب مت جاؤ، ایسا اپنا ایمان پہ اتنا گھمنڈ بھی مت کرو کہ بھائی ہم الحمدللہ موعظہ جا کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بچ کے رہو، دجال کے بارے میں سنو تو بھاگ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دجال کے بارے میں
تو یہ جو ایک آنکھ والا معبود دجال ہے، اس کی جو پوجا اور پرستش کرتے ہیں وہ ہے فری میسن. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور جتنے ووڈ ہے اس میں یہ سب چھائے ہوئے ہیں. جتنے ٹی وی سیریل آپ دیکھتے ہو سب ان کے ہاتھ میں ہیں، اور دنیا بھر میں ننگا پن اوریانیت یہی لوگ پھیلاتے ہیں. تو یہ جو فری میسن ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ خفیہ طور پر ابلیس کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اور باضابطہ یہ کتاب میں لکھا ہے دا بردرہڈ بائی اسٹیون نائٹ اور سیٹینک وائسز بائی ڈیوڈ ایم پٹکاک کہ فری میسن خفیہ طور پر جھابولون کر کے انہوں نے ہیولہ بنا رکھا ہے، بفومیت بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑی دلچسپ ہے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو کبھی سالار جنگ میوزیم چلے جائیے. سالار جنگ میوزیم میں گراؤنڈ فلور پر فاؤنڈرز گیلری ہے، وہاں پر اندر جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نظام جو تھے وہ بھی فری میسن تھے. اور ایسے ویسے چھوٹے موٹے فری میسن نہیں تھے، بلکہ وہ 33rd ڈگری فری میسن، بہت بڑے فری میسن تھے. وہاں پہ اندر جائیے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو جو انعامات دیے گئے نظام کو، اور وہ کس طرح فری میسن کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں اور ان کو انعام دیا گیا. تو گوشہ محل بارادری جو ہے وہاں پر باضابطہ ان کی یہ عبادت گاہ ہے جہاں پر یہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ سب کو اندر نہیں جانے دیتے، بولتے ہیں کہ ڈیو ٹو ہسٹوریکل ریزنس ہم آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں اندر چلتی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور میں نے جیسے آپ کو فرعون کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بتایا ہے شروع میں قرآن کی آیت سے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 104 سے 112. تو فرعون کے دور میں 3 بڑے بڑے بت تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی. ایک ہے اوسائرس جو میل گاڈ، اس کی بیوی تھی آئسس، اور ان دونوں کا لڑکا تھا ہورس. ٹھیک ہے، اوسائرس، آئسس، ہورس، 3 مطلب باپ بیوی بیٹا. ٹھیک ہے، اور یہی چیز عیسائیوں میں بھی آ گئی. اور یہ لوگ ہورس جو ہے اس کا دوسرا نام را ہے، را. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ایک آنکھ ہے جس کو مصر میں بڑا مقدس مانا جاتا تھا کہ ہمارا جو معبود ہے ایک آنکھ والا ہے مصر میں فرعون کے ٹائم پہ. تو اس کو کہتے تھے یہ آئی آف را کی آنکھ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا الومناٹی یاد رکھو، اب یہ را بھی یاد رکھو. آگے میں آپ کو بتاؤں گا الومناٹی اور را، یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھو. اب یہ جو بفومیت ہے جس کا امیج انہوں نے بنایا ہے وہ ایسے لگتا ہے، بکری کا سر ہے، 2 سینگ ہے، 2 کان ہے اور داڑھی ہے ایسے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ الٹے ستارے کو بڑا مقدس مانتے ہیں کیونکہ وہ بفومیت کا سر بنتا ہے. الٹا ستارہ، 2 سینگ، 2 کان اور منہ. اور آپ یہ چیز دیکھے ہوں گے کرسمس کے ٹائم پر جو عیسائی حضرات اپنے گھر کے باہر تار لٹکاتے ہیں، کبھی غور سے دیکھیں کیا وہ سیدھا تارا ہے یا الٹا تارا ہے؟ الٹا تارا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالی، ان کے عقائد کو سارا بگاڑ دیا. اور یہ لوگ یہ جو شیطان کا سر ہے، جھابولون کا سر جس کو وہ بڑا مقدس مانتے ہیں، اس کا انہوں نے ہاتھ سے ایک اشارہ بنایا ہے ایسے. اور آپ یہ چیز دیکھ کر بڑا تعجب کریں گے، بہت سارے ہمارے مسلمان لڑکے بھی پوز مارتے ہیں ایسے کر کے. یہ ان کا سمبل ہے، مخصوص ان کا اشارہ ہے جو ایک دوسرے سے جب یہ ملتے ہیں تو ایسے بتاتے ہیں. اور یہ لوگ یہ جو ہاتھ کا اشارہ ہے اس کو میڈیا سے بہت پروموٹ کرتے ہیں. کیسے پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ بندہ تھا جس کا نام تھا اینٹن لیوی، اور یہ سیلف کنفیس سیٹنسٹ تھا. یہ کہتا تھا ہاں میں ابلیس کی پوجا کرتا ہوں، میں ایک آنکھ والے معبود کی پوجا کرتا ہوں اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ جو بندہ تھا اینٹن لیوی، اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ کا اشارہ بتا رہا ہے ایسے. غور کریں آپ، ایسے ہاتھ کا یہ اشارہ بتا رہا ہے. ہارن ڈیول، یہ دیکھیں بش بھی یہ اشارہ بتا رہے ہیں. دوسری بار جارج ڈبلیو بش جب الیکٹ ہوئے تو ایسے بتا رہے تھے. اگر آپ ایسا سمجھیں کہ یہ اشارہ جو ہے معمولی سا اشارہ ہے تو بش جیسا بڑا آدمی کیوں بتائے گا، اس لیول کا آدمی کیوں بتائے گا. اور ایک بات بتا دوں کہ امریکہ میں جتنے پریسیڈنٹ گزر چکے ہیں اور جو بھی آنے والے ہیں، اگر وہ فری میسن ہیں تو ہی وہ پریسیڈنٹ بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. بش کی بیٹی باربرا بش بھی وہی اشارہ بتا رہی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پر موجود تھا اور باضابطہ میرے پاس اس کی پیپر کلپنگ بھی موجود ہے، ڈکن کرونیکل میں آیا تھا.
जनवरी 21, 2005 میں جب کاٹ کے رکھا تھا یہی تصویر بارہ بارہ بش، جارج بش کو یہ اشارہ بتا رہی ہے ایسے. بل کلنٹن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سارا پیلن الاسکا کی گورنر ہے، وہ بھی یہی اشارہ بتا رہی ہے. وہ بھی یہی اشارہ بتا رہا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ کا اعلان ہوا تو وہ جو تھا پوپ اربن، وہ فری میسن تھا، اور کوئی پوپ بن ہی نہیں سکتا اگر وہ فری میسن نہیں ہے. فری میسن ہے تو ہی پوپ بن سکتا ہے. اوباما وہ بھی بتا رہا ہے ہاتھ کا اشارہ، یہ دیکھیں. اور بش کی بیوی بھی وہی اشارہ بتا رہی ہے، ہاتھ کا سمبل. یہ جو بڑا مشہور میوزک بینڈ تھا جس کا نام ہے بیٹلز، اس کو آپ یہاں دیکھیں، ہاتھ کا اشارہ بتا رہے ہیں ایسے. کبھی نہ کریں ایسا. میکڈونلڈز وہ بھی یہی ہاتھ کا اشارہ بتا رہے ہیں. یہ حیدرآباد میں ان کے بڑے فین ہیں سلمان خان کے. سلمان خان بھی وہی اشارہ بتا رہا ہے. اور $1 کی جو نوٹ ہے اس پر بھی ان کا ایک سمبل بنا ہوا ہے. $1 کی نوٹ پر یہ دیکھیے، یہ سمبل آپ کسی کے پاس $1 ہے تو لے کے دیکھیے، اس کے اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے جس میں پیرامڈ ہے، اوپر ایک آنکھ ہے. اور وہ لوگ اس ایک آنکھ کو ون آئیڈ گاڈ کہتے ہیں، آل سینگ ون آئیڈ گاڈ اس کو کہتے ہیں. اور یہاں نیچے لکھا ہے نووس اوردو سیکولرم، مطلب ایک نیا دنیاوی قانون، ایک نیا دنیاوی قانون. اور وہ یہ قانون بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، یہاں پہ ایم لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں اے لکھا ہے، ایم اے، یہاں ایس لکھا ہے، ایم اے ایس. یہاں کیا لکھا ہے، او. یہاں کیا لکھا ہے، این. کیا بنا، میسن. تو اس کے اندر ان کی کئی عقائد چھپے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ ایک آنکھ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، جیسا ہاتھ کے سمبل کو پروموٹ کرتے ہیں ویسا ایک آنکھ کو بھی یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. birthrightisrael.com کی جو لوگو ہے وہ بھی ایک آنکھ کے جیسا ہے. CBS نیوز چینل ہے، اس کا لوگو جو ہے ایک آنکھ ہے. اور لائنز کلب جو ہے یہ بھی ایک آنکھ کی طرح بنتا ہے. اور لائنز کلب، ریڈ کراس سوسائٹی، یہ سارے فری میسنس کے ہیں. اور HSBC کا جو لوگو ہے وہ بھی اسی طرح بنتا ہے، اور اس کے اندر پیرامڈ بھی ہیں. اور یہ لوگ اسکوائر کمپس جو ہے اس کو بھی بڑا مقدس مانتے ہیں. کمپس یہ اسکوائر ہے اور یہ کمپس ہے، بیچ میں لکھا ہے جی، کیونکہ یہودی جو ڈیوڈ سٹار ہے وہ بنتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو بھی مقدس مانتے ہیں. تو میں نے آپ کو 3 چیزیں یاد رکھنے کو کہی ہے، الومناٹی، را اور یہ جی یاد رکھ لو، ٹھیک ہے. ڈیل کا جو لوگو ہے اس میں جو ای بنتا ہے وہ بھی اسی طرح بنتا ہے. اور یہ کمپنیوں کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، CEOs ہیں، یہ سارے فری میسن سے تعلق رکھتے ہیں. اور دنیا بھر میں جتنے ججز ہیں، جتنے وکیل ہیں، سب فری میسن سے تعلق رکھتے ہیں. باضابطہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پہلے فری میسن میں تھے، الحمدللہ وہ توبہ کر کے نکل گئے ہیں. جب وہ فری میسن میں تھے تو ان کا کوئی معاملہ چل رہا تھا عدالت میں، تو وہ فری میسن کی میٹنگ میں جا کے کہنے لگے کہ میرا معاملہ بڑا چلتے ہی جا رہا ہے، کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ میں ججز اور وکیل آتے ہیں تو ہم آپ کی بات رکھ دیں گے. تو باضابطہ ان کے پاس وکیل، ججز سب آتے رہتے ہیں اور انہی کو استعمال کر کے یہ سارے فیصلے دلواتے ہیں ان سے. یہ جو حال ہی میں ہم جنسی عام ہوئی ہندوستان میں، لیگل ہوا نا، ہومو سیکسولیٹی، گیئزم، لیسبینزم، اس کے پیچھے یہی لوگ تھے، یہی لوگوں نے اس کو جاری کروایا. اور AOL امریکن آن لائن، اس کے لوگوں میں بھی، ہیرو ہانڈا کے لوگوں میں بھی ہے، ایسا سمبل بنتا ہے. اور اتنے کارپوریٹ لوگوں سے، ایک دو نہیں، اتنے کارپوریٹ لوگوں سے، سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ سمبل، ہاتھ کا سمبل یا ایک آنکھ یا پھر کمپاس کا سمبل بنتا ہے. اور باضابطہ ایک چرچ موجود ہے جس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. اور مل گبسن کی ایک فلم نکلی تھی 2007 میں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آخری لمحات اس نے بتایا، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک آنکھ کا کانا بتایا، وہ بھی سیدھے آنکھ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دجال سیدھے آنکھ کا کانا ہوگا. اور عیسائیوں کی برین واشنگ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخری لمحات میں تھے تو ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی، تو جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی رہیں گی. تو وہ عیسائیوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے. فری میسنز انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کیسا چھائے ہوئے ہیں. ایک دو
فلم کے یہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اوسائرس کے بارے میں، یہ فری میسنز کی گیدرنگ ہو رہی ہے. یہ سمپسنز کارٹون کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے. یہ بندہ ہوتا ہے سمپسن جو خدائی دعویٰ کرتا ہے. یہ جو سٹون کٹروں کی جو جماعت ہے اس کو مارنے والے ہوتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں الٹا. دیکھیں اس نے کہا میں ہوں خدا. یہ ایک آنکھ دکھ رہی ہے آپ کو، جو ایک سٹون کٹروں کی جو عبادت خانہ ہوتا ہے اس کی ایک آنکھ بنی ہے. روڈیارڈ کپلنگ کی جو مووی ہے، یہ جو دو سپاہی ہوتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی، یہ ایک آنکھ دکھ رہی ہے آپ کو، وہ ایک آنکھ کی پوجا کرتا ہے بندہ. اس کو مارنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے گلے میں تعویذ دیکھتے ہیں جس پہ ایک آنکھ ہوتی ہے. الٹا لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگ؟ کچھ کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں پہ؟ یہ جو انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا،
دیکھیں ایک آنکھ دکھ رہی ہے آپ کو؟ ایریا 51 کا جو انٹرنس ہے وہاں پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. اور ٹام اینڈ جیری بڑا مشہور ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی کارٹون ہی تو ہے، بچے دیکھتے ہیں، دیکھنے تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بچوں کی تربیت کو اور کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے کارٹونز اور فلموں کے ذریعے یہ پوری نسل کی نسل تباہ کر رہے ہیں. نسل کی نسل دجال کے موتی اور فرمانبرداری کے لیے تیار کر رہے ہیں. What's this? Well, from the looks of things, sir, I'd say they are here to audition for the remaining slot in the Fabulous Super Race. Is this some kind of a joke? A pussycat and a mouse? This show is about crazy stunts and people putting their lives at risk for a big fat prize. It's not a nature documentary. Irving, call security and have these two... Sir, it's him. This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. He's the president 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 of Hollywood. دو سینگ والا جو یہ بتا رہے ہیں کارٹون کے ذریعے، ٹام اینڈ جیری کے ذریعے. میں نے باضابطہ آپ کو کلپ بتائی کہ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ امپیریل پروڈیوسر آف بالی ووڈ، امپیریل لیڈر آف بالی ووڈ، ہالی ووڈ بالی ووڈ، یہ ساری. آپ نے ایکتا کپور کا نام سنا ہوگا جس کی ٹی وی سیریلز بہت چلتے ہیں. ہماری عورتیں بھی بڑی شوق سے دیکھتی ہیں کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. اور جتنے ٹی وی سیریل آپ اٹھا کے دیکھ لو، اسٹار پلس کے یا زی ٹی وی کے یا سونی کے، سب میں لڑائی جھگڑا ہی بتاتے ہیں. سب میں لڑائی جھگڑا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جیٹھانی جو دیورانی سے لڑتی ہے، دیورانی جیٹھانی سے لڑتی ہے. کچھ ایسے ہی واقعات بتا کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. اور یہ جو ایکتا کپور ہے باضابطہ اس نے ٹریننگ لی ہے ایک یہودی کے پاس. وہ انٹرنیٹ پر انفارمیشن موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بڑی مشہور پاپ اسٹار ہے میڈونا، اور یہ خود کہتی ہے کہ میں فری میسن ہوں. اور یہ اپنے ایک البم کا پرومو دے رہی تھی جس میں اس نے ایک جیکٹ پہنی ہے جس پہ پیرامڈ ہے اور اوپر ایک آنکھ ہے. اور اس نے اپنے آنکھ کے اوپر ایک ماسک پہن رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک آنکھ والے معبود کو بڑا مانتی ہوں. اور یہ لوگ میوزک کے ذریعے بھی آپ کے ذہنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ ایک چیز غور کر کے دیکھیں کہ جتنے باطل مذاہب ہیں، جتنے باطل افکار ہیں، سب میں میوزک ایک عبادت کا ذریعہ ہے. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ گٹار بجا کے عبادت کرتے ہیں، بھجن گا کے بھی عبادت ہوتی ہے، قوالیوں میں بھی میوزک ہے. تو جتنے باطل افکار، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں میوزک بڑی عام ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک سے بچے رہو. اور میڈیکل ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، باضابطہ ان کو ایک اسٹڈی، ان کو ایک سبجیکٹ پڑھایا گیا جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ میوزک کے ذریعے کس طرح انسان کے ذہن پر قابو پایا جا سکتا ہے. میوزک میں سٹل میسیجز ہوتے ہیں، چھپے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اپنے قابو میں پایا جا سکتا ہے. عیسائیوں کے پاس کچھ خاص قسم کے دھنیں ہوتی ہیں جس کو اگر انسان بار بار سنے تو وہ آٹومیٹک عیسائی بننا شروع کر دے گا. اور ایک خاص میوزک ہوتی ہے جس کو اگر انسان کو رات میں سنا دیا جائے تو جب وہ سو جاتا ہے تو اس کو برے برے خواب آنے لگتے ہیں. تو میوزک کے اوپر کافی ریسرچ کی گئی ہے. تو میوزک جس سے سنو گے، جس کی میوزک سنو گے، اس کے مطیع و فرمانبردار آپ ہو جاؤ گے. تو ایک بیک ٹریکنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے میسیجز لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا نام تنویر ہے، اس کو الٹا کر دو ریونت، تو وہ ریونت کر کے مطلب ایسے وہ دھن بنا دیں گے اور وہ دھن گانوں میں آ جائے گی. اور آج بھی آپ دیکھیں گانوں میں عجیب سے چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا. وہ اسی طریقے سے بیک ٹریکنگ جب اس کو الٹا کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے بیک ٹریک. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہیئر اور سیٹن. یہ دا ایگلز بینڈ ہے، ان کا بھی ہوٹل کیلیفورنیا گانا بڑا مشہور ہوا تھا.
They picked champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they've gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember. اب یہ ہے بیک ٹریک. تو جب آپ گانا سنتے ہو تو سیدھے چلتا ہے، مگر جب اس کو بیک ٹریکنگ کرتے ہو تو اس میں یہ سیٹن ڈیزنس، تھینک یو سیٹن، تھینک یو شیطان، ایسے الفاظ آتے ہیں. اور میل گبسن کی مووی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دائیں آنکھ کا کانا بتایا ہے. اور میں حال ہی میں گاڈ ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس پر ایک عیسائی عالم عیسائیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ بائبل میں ریویلیشن میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں گے. مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو جائیں گے. اور آج آپ ساری دنیا میں دیکھیں یہودی اور عیسائی ملے ہوئے ہیں، اور زائونسٹ اور یہ جو اسرائیل ہے اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ دیکھیں آپ، شاہ رخ خان کی اس کا خود کا فلم ہاؤس ہے جس کا نام ہے ریڈ چلیز پروڈکشن، جس سے وہ اس کا خود کا فلم ہاؤس ہے جس کا نام ہے ریڈ چلیز پروڈکشن. اس کا لوگو آپ دیکھیں ریڈ چلیز پروڈکشن کا، کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک آنکھ لگ رہی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی یاد رکھو اور را یاد رکھو، تو شاہ رخ خان کی حال ہی میں مووی نکلی تھی جس کا نام تھا را 1، را 1، اور اس کے اندر شاہ رخ خان کا نام ہوتا ہے G1 جو فری میسنس میں ہے. جی ان کے پاس مقدس مانا جاتا ہے، را بھی ان کے پاس مقدس مانا جاتا ہے. G1 را 1 اور را آئی آف را جو ایک آنکھ بڑی مقدس مانی جاتی تھی مصر کے فرعون کے ماننے والوں میں، وہ ایک آنکھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ریڈ چلیز پروڈکشن میں شاہ رخ خان کے. اور یہ باضابطہ شاہ رخ خان، سلمان خان، سیف علی خان ان کو بہت ابھارتے ہیں میڈیا میں، وہ اس لیے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیبنان، موروکو، ایجپٹ، سیریا، یمن، جارڈن اور لیبنان وغیرہ، یہاں پر ساری ہندی فلمیں اور ہندی سیریل چلتے ہیں عربی سب ٹائٹل کے ساتھ. پچھلے ہفتے شیخ محمد شفیع آئے تھے ہالینڈ سے، وہ موروکو کے ہیں. وہ مجھے پوچھ رہے تھے سیف علی خان پتہ ہے؟ میں نے ان کو پوچھا سیف علی خان آپ کو کیسے معلوم؟ تو بولے سیف علی خان کی مووی مراکش میں، موروکو میں بہت چلتی ہے. شاہ رخ خان کی مائی نیم از خان وہاں پہ بڑی مشہور ہوئی تھی. تو سن کر میں تعجب کیا کہ بھائی یہ فلمیں ہم سمجھتے ہیں ہندی ہے، مگر آپ کو نہیں پتا یہ ساری فلمیں عرب دنیا میں چلتی ہیں. تو اس لیے مسلمان ایکٹروں کا نام بتا بتا کے یہ بیچتے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات کیوں اتنا مسلمان ایکٹروں کا نام اتنا ابھارتے ہیں میڈیا میں؟ شاہ رخ خان، سلمان خان خانوں کی چلتی ہے، پورا بالی ووڈ خانوں کا ہے. کیوں؟ ان کو پورا مال بیچنا ہے عرب دنیا میں. سیف علی خان کا جو باپ تھا نواب پٹوڑی جو حال ہی میں مر گیا، وہ کنفرمڈ فری میسن تھا. فری میسن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا نام دیکھ سکتے ہو. تو سیف علی خان کا خود کا فلم ہاؤس ہے جس کا نام ہے الومناٹی فلم. میں بول رہا تھا نا الومناٹی یاد رکھو. جہاں پہ سیف علی خان کا خود کا فلم ہاؤس ہے الومناٹی، جس سے اس نے یہ مووی نکالی تھی لو آج کل، الومناٹی فلم پروڈکشن. یہاں پر آپ سمبل دیکھ سکتے ہو الومناٹی کا اوپر. بگ باس کلرز پر جو سیریل آتا ہے یہ بھی لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. یہ کچھ نہیں، سب چغلیاں غیبت بتاتا ہے. یہ شو لائیو شو کے نام سے بڑا مشہور ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو لوگو ہے بگ باس میں وہ ایک آنکھ ہے. بگ باس حال ہی میں انہوں نے حد کر دی تھی، پیپروں میں بھی بڑا آیا تھا. سنی لیونی کو انہوں نے بلایا تھا اس میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ گندے فلموں میں کام کرنے والی عورت ہے، اس کو کیوں بلایا؟ تو بولے نہیں سب کو آزادی ہے. تو اس طریقے سے ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں اور گندی چیزیں یہ لوگ عام کرتے ہیں. سلمان خان اپنے بائیں بازو پر ایک آنکھ اتارے ہوئے ہے، دیکھیے. ان کو باضابطہ بہت ہائپ دی جاتی ہے، میڈیا اٹینشن بہت دیا جاتا ہے.
فری میسنس کو جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ ہے اسلام سے، کیونکہ عیسائیت کو انہوں نے ختم کر دیا، یہودیت تو انہی کے لوگ ہیں، یہودی انہی کے تو لوگ ہیں، اور جتنے افکار تھے، جتنے نظریات تھے، سب کو انہوں نے اپنے قابو میں نہیں لیا۔ اب ایک چیز جو ان کے سامنے جھکی نہیں رہی تھی، جس کو انہوں نے بڑی کوشش کی توڑ مروڑ کے جھکانے کی، وہ تھی اور ہے اسلام۔ آج بھی اسلام ہے جو ڈٹ کے ٹھہرا ہے ان کے سامنے، اور بڑا چیلنج ہے ان کو، اور انہوں نے کھلم کھلا اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اب وہ بہانے لیتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو آتنکواد سے لڑے، ہم اس سے لڑے اس سے لڑے، مگر ان کا مقصد اسلام سے لڑنا۔ ان کا سب سے بڑا ڈر تھا خلافت، کیونکہ مسلمان ایک تھے، اور مسلمان ایک ہونا مطلب خلیفہ مطلب مسلمان ایک ہونا، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی ماشاءاللہ ایسی تھی کہ جیروسلم میں پہلا بندہ ٹھہرتا تو اسپین میں، چائنا میں لاسٹ بندہ ٹھہرتا، اتنی بڑی فوج تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فزیکل ہرانا ناممکن ہے، تو لہذا کیسا ان کو ہرایا جائے، تو انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا۔ خلافت کو انہوں نے 1920 میں ختم کیا، اور یہ ہے خلیفہ عبد الحمید۔ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ مطلب ان کو خریدنے کی کوشش کی، تو خلیفہ عبد الحمید نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں فلسطین کا 1 انچ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ عبد الحمید بکنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا نیکسٹ وہ گئے مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس، اور مصطفیٰ کمال پاشا کو باضابطہ انہوں نے خریدا، اور مصطفیٰ کمال پاشا جب خلیفہ بنا تو اس نے خلافت ختم کر دی۔ اس نے بولا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور پرانے خلیفہ کو اس نے ڈیٹین کروا دیا، اور اس نے عربی کو بین کر دیا، ترکی میں عربی کو بین کر دیا۔ بولا اذان بھی ہوگی تو ترکی زبان میں، قرآن بھی پڑھو گے تو ترکی زبان ہے، عربی نہیں، عربی پوری بند۔ اور اس نے یورپ سے عورتیں منگوائیں، اور وہاں کا طور طریقہ لوگوں کو سکھایا، اور اس طریقے سے اس نے سارا ویسٹرنائزیشن کیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کون تھا، باضابطہ اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایتھیسٹ تھا۔ اور دوسرا جو ڈر تھا ان کو مسلمانوں کی ایکتا کو توڑنے کا، تو اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہ بندہ تھا جس کا نام تھا E.L. اورنس، جس کو لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی لارنس آف عربیہ۔ تو یہ بندہ عربوں کے پاس جاتا اور بولتا کہ بھائی ترکیوں کو یا غیر عربوں کو آنے مت دو۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، عربوں میں غیر عربوں میں لڑائی لگوائی، اور اس طریقے سے نیشنلزم کی بیج انہوں نے بوئی۔ اسلام میں کوئی نیشنلزم نہیں ہے، اسلام میں کہاں کا نیشنلزم ہے؟ عرب، عجم، گورے، کالے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں بارڈرز، یہ سعودی کا ہے، یہ سیریا، یہ یمن، یہ ساری نیشنلزم کی بیج انہوں نے بوئی۔ کہ نیشنلزم میں جب بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر وہ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیوند اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیشنلزم بہت بری بیماری ہے، اور جب تک ہم نیشنلزم سے نکلیں گے نہیں، اسلام کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ڈر میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا، وہ ہے اسلامک اسکولز۔ اس لیے انگریز جب ہندوستان میں تھے تو 1947 میں وہ گئے، اس سے پہلے وہ لوگ مشنری اسکولز ڈال کے گئے پورے انڈیا میں، اور آج بھی مشنری اسکولز بڑے مشہور ہیں، اور ہمارے مسلمان لوگ مشنری اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجنے میں فخر کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ آل سینٹس میں پڑھتا، سینٹ پالز میں پڑھتا، کیا انگلش اچھی بات کرتا ہے۔ انگلش مطلب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا اسپرچل اساسینیشن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کچھ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اسلامک اسکول سے بن رہے ہیں اسلامک اسکول۔ ذاکر نائک بھی اسلامک اسکول ڈالے ہیں، اور الحمدللہ حیدرآباد میں بھی مغل پورہ اردو گھر پہ بھی الحمدللہ IGPS اسکول کھل رہا ہے۔ تو ایسے اسلامک اسکول بن رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم ہمارے بچوں کو اسلامک اسکول میں بھیجیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کا لڑکا مشنری اسکول میں پڑھتا ہے، تو ہوا یوں کہ وہ شاپنگ مال میں جا رہے تھے، شاپنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، شاپنگ مال میں جا رہے تھے، تو اچانک دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھے تو ہنومان کی مورتی ہے وہاں پہ جا کے ایسے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، میرا بچہ ہے، وہ بڑے بیچارے دیندار ہیں، میرا بچہ ایسے کیسے کر رہا ہے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسکول میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، ٹیچروں کے ذریعے، کلیگس کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، دوسروں سے بچہ سیکھ رہا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ شرک سیکھ رہا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کارٹونوں کے ذریعے بچے بہت سیکھتے ہیں۔ بھائی ٹائم پاس ہے، چلتا ہے، چلنے دو۔ آج کل بڑا کارٹون چل رہا ہے پوگو پہ، چھوٹا بھیم، ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹا بھیم، ماروتی میرا دوست، بال گنیش، بال ہنومان، یہ سارے کارٹونز کیا ہے؟ یہ ساری ذہن سازی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔
ایک بار مجھے یوٹیوب پر دیکھنے کا موقع ملا, میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عرب آتے ہیں ڈھولک پور, وہاں پہ عرب آتے ہیں, ان کی مچھیاں نہیں ہوتی, داڑھی ہوتی ہیں. عرب وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے بچوں کے حساب سے بتا رہے ہیں, کیلے کھینچ لیتے ہیں, موز کھینچ لیتے ہیں. وہ بولتا پیسے دو, تلوار لگا دیتے ہیں. کہیں جاتے لڈو کھینچ لیتے ہیں, ارے پیسے دو, تلوار لگا دیتے ہیں, مار دے رہے. چھوٹا بھیم آتا پوروں کو مارتا. تو اس طریقے سے ذہن سازی ہو رہی بچوں کی. اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسلامک کارٹون جس میں بچوں کو اخلاقیات وغیرہ ایسے چیزیں بتائیں, اس چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بنائیں ایسی چیزوں کو ہمارے بچوں کے لیے. آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹو کچھ بھی نہیں ہے. ہم بولے ٹی وی مت دیکھو, مگر ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے. کسی کے گھر میں اسپورٹس کے بہانے ہیں, کسی کے گھر میں نیوز کے بہانے ہیں, کسی کے گھر میں نیشنل جیوگرافک چینل یا ڈسکوری چینل کے بہانے. ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے. تو ابھی ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا متبادل الٹرنیٹو لوگوں کو دے تاکہ وہ اچھی چیزیں سیکھ سکیں. اور بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈیمونائزیشن آف اسلام شروع کیا. میڈیا چینلوں کے ذریعے, نیوز چینلوں کے ذریعے, تاریخ کی کتابوں کے ذریعے, موویوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرو, مسلمانوں کو بدنام کرو. لکشمی شنکراچاریہ جو ممبئی کے ہیں, حال ہی میں ان کی تقریر میں سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ 550 سال پہلے انگریز جب آئے ہندوستان میں, اس سے 550 سال پہلے مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان میں. اور آج جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں مغلوں کے بارے میں, اورنگزیب کے بارے میں, یہ ساری تاریخ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو لکھی گئی تھی وہ ایسی نہیں ہے. انگریز جب ہندوستان چھوڑ کے 1947 میں گئے تو انہوں نے اسکولز ڈالے اور مسلمانوں کے خلاف تاریخ تیار کی اور چھوڑ دیے, تاکہ یہاں پر 20% مسلمانوں کی آبادی 80% غیر مسلم کی آبادی ہے, یا 80% یا 20% سے نفرت کرے. تو یہ بین جو ہے انہوں نے ساری دنیا میں بویا مسلمانوں سے نفرت کا. آخری چیز یہ ہے کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا, دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا, دجال کیسے مرے گا. مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 14920. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دماسکس کی مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے 2 فرشتوں کے ساتھ, اور وہ وہاں پر نماز پڑھیں گے. امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمانڈر رہیں گے. تو جیسے نماز ختم ہوگی وہ ایسے بیٹھے رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام حکم دے کے دروازے کھولو, مسجد کے دروازے کھولیں گے. دجال وہاں پر کھڑا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے وہ دیکھے گا گھلنے لگے گا, جیسا نمک پانی میں گھلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھے گا, پہلے وہ بولے گا مسلمانوں سے لڑنا ہے. جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا گھلنے لگے گا, پانی میں گھلے, ہیبت کے مارے, ڈر کے مارے وہ واپس پلٹ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے. وہ بھی بھاگے گا, عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پہ پکڑیں گے, لد کے مقام پہ, اور لد کے مقام پہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث یا پھر یہ بات بتائے لد کے مقام پہ پکڑیں گے, تو لد کا مقام جو تھا اس ٹائم میں ایک گاؤں تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا. مگر آج جو لد کا مقام ہے وہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. یہ دیکھیں فوٹو میں نے یہاں لگا رکھی ہے. آج جو لد کا مقام ہے وہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. تو مطلب دجال اسرائیل کے ایئرپورٹ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا, جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے, اس کا خاتمہ کر دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 14426. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جھاڑ, ہر پتھر یہ بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو ختم کر دو. کیونکہ یہودیوں کا جو مکر و فریب ہے, جو مکاریاں ہیں, اس سے بے جان چیز بھی بس بس ہو جائے گی. بس کرو بھائی, ختم کرو لوگوں کو, بہت انہوں نے فتنہ مچا رکھا ہے, ان کو ختم کرو. تو ہر پتھر, ہر چیز بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے, سوائے ایک جھاڑ کے. وہ جھاڑ کا نام کیا ہے؟ غرخت کا جھاڑ, جس کو باکس تھورن ٹری بھی کہتے ہیں. غرخت کا جھاڑ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. آپ کو یہ بات جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ آج اسرائیل میں کیمپین چلایا جا رہا ہے, ایسے سیمینار جو ہو رہے ہیں, ایسے سیمینار یہودی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے باہر غرخت کا جھاڑ لگاؤ. جب ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے رسول ہے, نعوذ باللہ, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں, یہ بات پہ اتنا یقین کیسا آ گیا کہ اپنے گھروں کے باہر غرخت کے جھاڑ لگا رہے ہیں؟ اور یہ بات ایسی ویسی نہیں ہے, باضابطہ یہ لوگ آن لائن کیمپین بھی چلاتے ہیں, یہ غرخت کا جھاڑ ہے.
آن لائن کیمپین چلاتے ہیں. یہ فیس بک کا پیج ہے, ایکسپوز اسلام's پلان ٹو کل دا جوز, سیو دا برخت ٹری, برخت کا جھاڑ بچاؤ. کیمپین چلایا جا رہا ہے ان کے پاس, یہودیوں کے پاس. اور جیسا میں نے بھی بتایا ٹی شرٹس بکتے ہیں, اسی طریقے سے یہ لوگ کپ, بیچ اور ٹی شرٹ بیچتے ہیں, سیو دا برخت ٹری, برخت کا جھاڑ بچاؤ. یہ دیکھیے یہ ویب سائٹس کے میں نے اسکرین شاٹ لے رکھے ہیں. کیوٹ سیو دا گرگت ٹری ٹی شرٹ, $24. مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلان کرتے ہیں, وہ چالیں چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتا ہے, مطلب اللہ بھی تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی جو تدبیر ہے, اللہ کا جو پلان ہے وہ سب سے بھاری ہے. یہ لوگ اتنا سب کرتے رہتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, یہ کر لیے, وہ کر لیے, دجال کے آنے کا انتظام کر لیے, بالی ووڈ میں ہالی ووڈ میں چھا گئے, ٹی وی سیریلوں کے ذریعے, نیوز چینلوں کے ذریعے ساری دنیا میں چھا رہے ہیں. اگر ایسا نہیں چلا تو گھس گھس کے مار کے بھی چھا رہے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آخری میں جو جیت ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی, مگر شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان رہیں. اس وقت ہم ایک حقیقت میں سچا واقعہ ہے, ایک یہودی اور ایک مسلمان صاحب پلین میں سفر کر رہے تھے. تو مسلمان صاحب یہودی کے بازو بیٹھے تھے. جیسے یہودی کو دیکھ کے وہ بڑے ایموشنل ہو گئے, غصے میں آ گئے. آ کے بولے ایک وقت آئیں گا جب پتھر کے پیچھے بھی تم لوگ چھپو گے تو پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو مارو. تو یہودی دیکھ کے بولا کس کو معلوم, اس وقت میں مسلمان, تم یہودی ہو گئے. تو آج آپ دیکھیں, دنیا کا جائزہ لیں, آج آپ تھوڑا سا اپنے اطراف میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دوسرے مذہب کے لوگ, ہندو مذہب کے, برہمنوں کے بچے الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے ویسے نہیں, ہم سے زیادہ, ہم سے پختہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو دیکھو, میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں. ہماری لڑکیاں تھوڑا سا MNC میں کال سینٹر میں کام کرنے جاتی ہے تو برقعے سے اسکارف پہ آ گئے, اسکارف سے ہلو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کپڑوں پہ, پھر اس کے بعد غیروں سے بات کرنا, منگلنگ ہونا, پھر اس کے بعد ان سے بھاگ کے جا کے شادیاں کرنا. یہ بہت عام ہو رہا ہے, پیپر میں آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں. یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں, دیکھ کے دنگ ہو گیا. برہمن کی لڑکیاں ہیں MNC میں, وہ بھی MNC میں کام کرنے آ رہی ہیں, مگر اپنے حجاب کے لیے وہ جا کے مینجمنٹ سے بات کر رہی ہیں کہ مجھے حجاب پہننے دو. میرا نام ہندو کا ہو تو کیا ہوا, مجھے حجاب پہننے دو, مجھے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم دو. ہم سے زیادہ الحمدللہ. اور بنگلور میں جب میں تھا وہاں پر بھی کئی لوگوں سے میں نے بات کی, راؤ فیملی سے ہے, شرما فیملی سے ہے, کٹر لوگ تھے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور آج الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ہائے بات یہ آیا یورش تاتار کے افسانوں سے, پاسباں مل گئے ہیں کعبے کو صنم خانے سے. تاتاری جو تھے وہ مسلمانوں کا قتل عام کیے تھے, مگر بعد میں وہی مسلمان ہو گئے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں پاسباں مل گئے ہیں کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانہ مطلب بت خانہ, جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے, وہاں سے لوگ نکل کے کعبے کے پاسباں بن گئے ہیں, اور ہم ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم کو دوسروں کی تہذیب, دوسروں کا تمدن متاثر کر رہا ہے, ہم ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا. تو نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, اسلام غالب آئے گا, مسلمان جیتیں گے, مگر وہ عقیدتاً اور سچے مسلمان ہوں گے, نام کے مسلمان نہیں ہوں گے. تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹی وی اور اس طریقے کے جو فتنے ہیں, جو فتنے انہوں نے تیار کر رکھے ہیں, اللہ ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا, وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم